السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ تمام لوگوں کے سامنے عمرہ کے احکام بتانے جا رہی ہوں۔ عمرہ کے معنی ہے زیارت اور ملاقات کرنا۔ شریعت میں بیت اللہ شریف کی زیارت کرنے کو عمرہ کہتے ہیں۔ احادیث میں حج کی طرح ہی عمرہ کی بھی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عمرہ کے بعد دوسرا عمرہ درمیانی مدت کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ خاص طور پر رمضان المبارک کے عمرے کو ایک خصوصی درجہ و مقام حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمرے کا رمضان المبارک کے عمرے کا ثواب میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ عمرہ کے فرائض: احرام باندھنا اور طواف کرنا۔ عمرہ کے واجبات: صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرنا اور سر کے بال کٹانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت خوب بچے اسلام میں حج کی بڑی فضیلت ہے۔ قرآن شریف میں ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ان لوگوں پر حج فرض ہے جو وہاں تک جانے کی دعوت رکھتے ہوں، اور جو شخص حج کا انکار کرے تو اللہ کو اس سے کوئی مطلب نہیں۔ اللہ تعالیٰ سارے جہان والوں کی بے نیاز ہے۔ سوال: حج کے فرائض سنائیے۔ جب آپ نمبر 1 احرام باندھنا یعنی دل سے حج کی نیت کرنا اور تلبیہ پڑھنا۔ نمبر 2 وقوف عرفہ یعنی عرفات کے میدان میں 9 ذی الحجہ کو ظہر کے وقت سے 10 ذی الحجہ کی فجر سے پہلے تک کسی بھی وقت پہنچنا اگرچہ 1 منٹ ہی ہو۔ نمبر 3 طواف زیارت یعنی فرض طواف کرنا۔ نمبر 4 تینوں فرائض کو ترتیب بار کرنا یعنی پہلے احرام باندھنا، پھر وقوف عرفہ کرنا، اس کے بعد طواف زیارت کرنا۔ سوال: حج کا عمرہ کرنے والوں کے لیے قرآن و حدیث میں کیا کیا خوشخبریاں بیان کی گئی ہیں؟ جواب: حدیث میں بھی جگہ جگہ اس کی فضیلت آئی ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے حج کیا اور حج میں تمام بے شرمی کی باتوں سے الگ رہا اور کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کیا اور نہ ہی کوئی برا کام کیا، جب وہ حج سے واپس ہوگا تو ایسے اپنے گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہوگا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے وقت تھا۔ بے شک حج کرنے سے تمام برائیاں دور ہو جاتی ہیں، مگر حج کرنے کی غرض صرف اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہو، لوگوں کو دکھانا، نام پیدا کرنے یا پھر دنیا کا فائدہ حاصل کرنا نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مقبول حج کے بدلے جنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے حج اور عمرہ کر لیا وہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے۔ اگر وہ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے، اور اگر وہ مغفرت چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے۔ سوال: حج کے فرائض سنائیے۔ جب آپ نمبر 1 وقوف مزدلفہ یعنی 10 ذی الحجہ کے بعد صبح صادق ہونے کے بعد کچھ وقت کے لیے مزدلفہ میں ٹھہرنا۔ نمبر 2 صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنا۔ نمبر 3 جمرات کی رمی کرنا یعنی مینا میں 3 جگہ جہاں کنکریاں ماری جاتی ہیں ان کو کنکری مارنا۔ نمبر 4 قارن حج کے دنوں میں ایک ہی احرام سے حج کا عمرہ کرنے والے اور متمتع حج کے دنوں میں الگ الگ احرام سے حج کا عمرہ کرنے والے کے لیے قربانی کرنا۔ نمبر 5 حج کے بعد بڑھوانا یا کم کرنا اور عورتوں کے صرف کم کرنا، اور ان واجبات میں سے کچھ چھوٹ جائے تو دم یعنی مینا میں قربانی کرنا لازم ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ۔